ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے پاک پیغمبر سلام اللہ علیہ کا فرمان ذیشان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں حضرت ختمی مرتبت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کی ایک اساس اور بنیاد ہوتی ہے، جبکہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت علیہ السلام سے منور فرمایا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا۔ پروردگار عالم ہمارے شیعوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے کہ وہ ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ وَأُجْنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور ان کے خمیر کو ہماری ولایت کے آب سے گوندھا گیا ہے۔ يَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا۔ ہمارے شیعوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہماری غمی کے ساتھ غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں وہ خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ دن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے منایا جا رہا ہے، اور دنیا جہاں میں جہاں بھی محبان اہل بیت علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آج کے دن اپنے امام کی مظلومیت پر نوحہ کناں ہیں، اور بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کا اتم مصداق ہیں کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری غمی میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ 25 رجب المرجب کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو ہر مومن دکھی ہے اور ہر مومن امام علیہ السلام کی اس شہادت کے غم میں غمگین ہے۔ یہ امام علیہ السلام ان کا اجمالی طور پہ آپ کو تعارف کروانا مقصود ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جن کی ولادت بسعادت 7 صفر المظفر 128 ہجری کو مدینہ میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 25 رجب المرجب 183 ہجری میں کاظمین میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ جو بانی مکتب جعفریہ ہیں، حضرت صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث، علم کے وارث، ان کی عصمت کے وارث، ان کے یہ فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور آپ کی والدہ گرامی جن کا نام حمیدہ تھا، تمام مورخین عام و خاصہ اس معظمہ کے بارے میں کہتے ہیں اور اپنی کتب میں یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح یہ معظمہ نام کے اعتبار سے حمیدہ تھیں، اسی طرح کمالات و اوصاف کے اعتبار سے بھی حمیدہ تھیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن اپنے بابا کے ساتھ گزرا، اور حضرت صادق آل محمد اپنے اس فرزند کا اپنے اصحاب کے درمیان تعارف فرماتے تھے۔ جب بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے مجمع میں بیٹھتے تھے اور حضرت موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو حضرت صادق آل محمد اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ اے میرے اصحاب، یاد رکھو فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وُلْدِي، یہ میرا فرزند میری تمام اولاد میں سے افضل ترین ہے۔ اور پھر فرماتے تھے وَهَذَا وَلَدِي مَنْ أُخَلِّفُهُ مِنْ بَعْدِي، یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کو میں اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کروں گا۔ پھر فرماتے تھے هُوَ الْقَائِمُ مَقَامِي، یہ میرا قائم مقام قرار پائے گا، میرا جانشین قرار پائے گا۔ وَالْحُجَّةُ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ مِنْ بَعْدِي، اور فرماتے تھے کہ میرے جانے کے بعد خلق خدا پہ اللہ کی طرف سے یہی حجت ہوگا۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حضرت خاتمی مرتبہ سے لے کر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک ان تمام مقدس ہستیوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، جود و سخا کے اعتبار سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء و اجداد کی عملی تفسیر تھے اپنے زمانے کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ عامہ و خاصہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ زاہد، متقی، عابد اور پرہیزگار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے آپ کو زین المتحجدین کا لقب دیا، یعنی وہ امام جو تہجد گزاروں کی زینت ہو۔ یعنی امام کی زندگی کا خاصہ یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نماز شب باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو زین المتحجدین کہنا شروع کر دیا کہ ایسی ہستی جو شب زندہ داروں کے لیے زینت ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام حلم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام حلیم ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک شخص بہت بغض و عناد رکھتا تھا۔ ظاہراً وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور بڑی شخصیت کے ساتھ اس کی رشتہ داری بھی تھی، اور اس کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی دیکھتا تھا تو وہ اپنے بغض کا اظہار کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پہ سوار ہو کے اس مقام پہ چلے گئے جہاں پہ اس کی کھیتی باڑی تھی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو اس کی فصل سے گزارا۔ جب اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھا
تو اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نازیبا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم نے میری فصل کو خراب کر دیا ہے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب جاتے ہیں تو بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد خدا یہ بتا تو نے اپنی اس فصل پہ خرچ کتنا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اپنی اس فصل پہ 100 دینار خرچ کیا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ بتا جب یہ فصل پک کے تیار ہو جائے گی تو آپ کو اس فصل کی آمدنی کتنا ملے گی؟ کہتا ہے کہ 200 دینار۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جیب سے اس کو 300 دینار عطا فرمائے اور فرمایا کہ یہ آپ کی فصل کا خرچہ، یہ آپ کی آمدنی کا عوض، اور یہ 100 دینار اضافی جو ہے یہ آپ کے لیے ہے، آپ اسے خرچ کریں، استعمال کریں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد چلے آتے ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ جب مسجد نبوی میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے مسجد نبوی میں موجود تھا۔ جیسے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھتا ہے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے کہ جو قرآن مجید میں یہ آیت کے طور پر موجود ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کس مقام پہ قرار دینا ہے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو۔ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرف نگاہ کی جائے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے کاظم، یعنی کاظم ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جو شخصیت اپنے غصہ پر قابو رکھے، اور ایک لقب ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا عبد سحلے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ عبادت خدا بندی انجام دیتے تھے تو لوگ آپ کو عبد سحلے کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور ترین لقب ہے باب الحوائج، وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی زائر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتا ہے اور بارگاہ رب العزت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کے اللہ سے اپنی حاجت کی برآوری کی دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و صدقے کے ذریعے اس مومن، اس زائر کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک اساس ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ محبت اہل بیت ہی ہے کہ جس نے مومن کو دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص خراسان سے چلا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے۔ یہ خراسان سے اتنا طویل سفر کر کے جب خدمت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، نحیف ہو چکا تھا، سفر کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا اور پیدل چلتے چلتے اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ جب یہ خدمت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے اے فرزند رسول، میں خراسان سے چلا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، میں کسی تمہ کے لیے نہیں آیا، میں کسی لالچ کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ آپ کی محبت مجھے کھینچ کے تمہارے دروازے پہ لے کے آئی ہے۔ تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے محب سے ارشاد فرمایا حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھ واللہ لو احبنا حجر